بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام خوبصورت دوستوں کو، دوست نہیں بلکہ سب بھائی ہیں آپس میں، میرا پیار بھرا سلام پیش ہو آپ کی خدمت میں۔ آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے روز بروز اچھی صحت عطا فرما رہا ہے، یہ سب آپ کی دعاؤں کا اثر ہے۔ بس ہم جب ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ بس جو کچھ ایسی گزارشات ہیں وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا، بس انشاءاللہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پڑھنا تو بھی پڑھا ہی پڑھنا، صرف دیکھنا ہی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ اپنے ماں باپ سبحان اللہ، دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہم یہاں پہ ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے آتے ہیں، بے شک، بے شک۔ اس میں کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کو ایک جیسا پیدا کروایا ہے، عقل دی، عقل سلیم دی، سب کچھ دیا، عطا فرمایا، تو یہ جو اونچ نیچ والے معاملے ہیں یہ تو ہمیں ہمارے معاشرے نے دیے، ہمارے دین نے نہیں دیے، بے شک، بے شک۔ ہمارے دین نے نہیں دیے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ لیکن ایک بات ہے کہ ہمارا دین میرے آقا دو جہان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے والی مقام ہے کہ ایک دوسرے کا ادب و احترام کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم محفل پاک میں حاضری کے لیے حاضر ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ تمام دوست مجھ سے بے حد پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ میرا یقین ہے۔ خواہ بچہ ہو، خواہ بزرگ ہو، خواہ جوان ہو، بے حد پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن پاک سے بڑھ کے ادب والی اور کوئی چیز نہیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت شروع ہو جائے تو کوئی بھی کتنا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں رتبے والا ہوں، تو اللہ تعالیٰ
کس کو دیتی ہے، کس کو رتبہ دیتی ہے، وہ تو اب آج ہی اختیار کرتا ہے نا، وہ اوپر نہیں جاتا، وہ نیچے کی طرف دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک تو جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو، بلکہ میں نے بھی آج غلط کیا، ہم نے یہ وقت ہر وقت انسان سیکھتا ہے نا، میں نے بھی یہ غلط کیا کہ میں وہاں سے آ کے یہاں بیٹھ گیا، مجھے وہاں بیٹھ کے سننی چاہیے تھا۔ جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہو تو ہمارے جو چہرے اس طرح اگر آنسو نہیں آتے تو میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منہ ہی ایسا کر لو، منہ ہی غمگین کر لو۔ اللہ یہ ادب کا مقام ہے، سبحان اللہ، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے ہمارے لیے، وہ ہم اس خوبصورت آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قاری قرآن بنایا، سبحان اللہ، لیکن یہ اس کی محبت نہیں کہ ہمیں ایک صورت یاد نہیں آتی، اللہ اکبر، اللہ ہمیں ایک صورت یاد کرنے کے لیے بار بار یاد کرتے پھر ہو جاتی ہے، لیکن کیا اس بندے پہ اپنا خاص انعام ہے جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو آواز بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تو جب بھی دیکھیں یہ وہ ہے، کبھی یقین جانے میں عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں، کبھی میں نے کوشش بھی کی تو انہوں نے محبت سے کافی شدید، میرا انعام یہی ہے کہ میں دو محل میں بیٹھ کر دیکھا۔ سبحان اللہ، کیا بات، بے شک، اللہ اکبر، اللہ یہ عظمت کی بات ہے۔ بے شک، ہر اچھا آدمی، ہر خوبصورت آدمی، ہر با اخلاق آدمی، سبحان اللہ، وہ اسی انداز میں سوچتا ہے۔ بے شک، یہی میں نے عرض کرنی تھی کہ جو ہمیں نہیں پتا اس کو ہمیں یاد کرنا ہے، انشاءاللہ، بشمول میرے۔ اگر میں بھی تلاوت کے دوران آؤں تو میرا کوئی حق نہیں ہے کہ فلاں کے آ جاؤں بے شک، اور اس سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، جو مجھے تب اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے نوازے گا جب میں قرآن پاک کا احترام کروں گا۔ میں اس زوم میں نہ رہوں گا کہ یار یہ چیز تو میرے لیے بنی ہوئی نہیں، آئے، وہاں بیٹھ کے قرآن پاک سنا۔ اور اسی طرح جب دوست احباب آتے ہیں، قرآن پاک ہو یا نعت مبارکہ، کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، بے شک، بے شک، ایک کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے، بے شک، بے شک، ایک کیفیت بنی ہوئی ہوتی ہے۔ جب اس کیفیت میں جو تھوڑی سی بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہے تو بڑھ جاتا ہے، بالکل صحیح وہ بات، جو ایک لڑی بول رہی ہو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے۔ بے شک، میں آپ سے بھی گھٹیا آدمی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ مجھ سے بہت ہی اچھے ہیں۔ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ جب محفل کا اختتام ہو تو میں آپ کو گلے بھی لگاؤں، اللہ، آپ کا شکریہ بھی ادا کروں کہ آپ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائے اور درود پہل کے مہمان ہوئے. یہ ہم نے باتیں باندھ لینی ہیں انشاءاللہ. تاکہ ایک جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے. اس حال میں کس آدمی کی کس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے کوئی نہیں پتا. بے شک. کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ٹچ کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پہ تو موجود ہوتا ہے لیکن روحانی طور پہ جو ہے کہیں اور وہ اس سے چلتا ہے. اللہ. یہ سب جو آپ محبت کرنے والے ہیں صبح اٹھ کے آتے ہیں. مجھے تو خوش کرنے کے لیے نہیں آتے. ہاں یہ ہے کہ میرے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے, میں بھی آپ سے مل لیتا ہوں. اصل تو خوش کرنا ہے آپ نے اس مالک اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب سے بڑا ہے بے شک. اور سب سے پاک ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے تو وہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمت کو کس طرح بڑھا دیا کہ تم اس وقت تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک تم میرے محبوب کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے. بے شک. جب تک تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتے. اور ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے بے شک. کہ ہم قرآن پاک کا جب تلاوت سنتے ہیں, جب قرآن پاک دیکھتے ہیں تو ہمیں ہم عبادت کرنا ہے. بے شک. بہت بڑی عبادت ہے قرآن پاک سننا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. نعت پاک سننا میرے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ ذرا اوپر آ جاؤ, کرسی پہ بیٹھنے نیچے نہیں بیٹھا جاتا. اشرف صاحب, ہاں میں ہمیشہ مجھے اس وقت ذرا میں تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ جب تو میرا بزرگ جو ہے وہ جس طرح مجھے تکلیف ہے نیچے بیٹھ نہیں سکتا اسی طرح وہ بھی نہیں بیٹھ سکتے. تو ان کے لیے یہ کرسیوں کا ہم نے انتظام کر رکھا ہے. وہ اس میں کوئی ضروری نہیں کہ کوئی بزرگ ہی بیٹھے. اگر کوئی جوان ایسا ہے جو نہیں بیٹھ سکتا, کسی کی کمر میں تکلیف کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتا, تو وہ کرسی پہ بیٹھ سکتا ہے تاکہ میں پرسکون رہوں. میں پرسکون رہوں. سبحان اللہ. اگر مجھے آپ کا دکھ نہ محسوس ہو تو کیا میری آپ سے محبت ہے؟ کوئی محبت نہیں. محبت تو وہ ہے جو ہم جب ایک دوسرے کے دکھ سکھ کو سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. اب میں معذرت, وہ تسلسل خراب ہو جاتا ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس وقت ہی تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے. اب میں باقاعدہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. جناب قاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی
جو خوبصورت آواز ہے، ہماری تو پتہ نہیں کتنی زندگی یاد ہے کل نہیں ہے. آپ نے ماشاء اللہ اپنی زندگی کی بڑی خوبصورت بہاریں دیکھی ہیں، لیکن بس جیسے آپ میری موجودگی میں اس درود محل سے محبت کرتے ہیں، یہ درود محل بھی آپ کا ہی ہے، یہ آپ سب کا ہی ہے. سبحان اللہ. زندگی جو ہے اس کی قدر بھی ہم نے اسی طرح کرنی ہے. زندگی کی قدر بھی ہم نے اسی طرح کرنی کہ وہ ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیں. کوئی ایسا بھی ہو جو ہم سے غیر مشروط محبت کرنے والا، اور یہ صرف اس وقت ممکن ہے جب ہم اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ منافقت سے نہیں ملنا، ہم نے کسی کے ساتھ منافقت سے نہیں ملنا، ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں ملنا. یہ میرے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے کہ تم کسی ایسے اپنے دوست سے اس انداز میں محبت کرو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرو، وہ بھی عبادت ہے، جس طرح قرآن پاک دیکھنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تو عبادت ہی عبادت ہے. وضو میں رہنا بھی عبادت ہے، کسی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. کسی کو اگر کوئی وہ ایسا ہو کہ جس کو سمجھ نہ ہو، اس کو اس طریقے سے سمجھانا کہ اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، وہ بات بھی سمجھ جائے. ہو سکتا ہے اس وقت وہ اپنی اسی آن بان میں رہے، لیکن وہ یہ ضرور سوچے گا کہ اس بندے نے بات مجھ پر بڑی اچھی کری ہے. سبحان. بے شک. وہ نقوش چھوڑتی ہے. یہ دیکھو یہ بچے سب میرے بچے ہیں، یہ سب بھائی ہیں، یہ بابا سب سارے جو ہمارے بھائی ہیں. میں آپ سے الفاظی طور پر محبت نہیں کرتا. سبحان اللہ. اس کا ثبوت آپ کا دل ہی دے سکتا ہے کہ کیا آپ کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں. اگر تو دیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں دیتا تو مجھے ضرور کہا کریں کہ جی آپ ہم سے محبت کریں. اللہ. اب میں کسی درود شریف کے لیے، درود پاک کے لیے، جنہوں نے اس درود محل کی شروعات جب کوئی نہیں تھا تو یہ تھی. اللہ. اور بڑا ہی خوب دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب ملاتا ہے ایک دوسرے بندے کو، وہ کس طرح یہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے. ہاں، جب بیٹھے تو پھر مجھے پیار کر کے گئے، اور پیار بھی ایسا کیا کہ سب سے بانی رکن یہ دونوں آدمی ہیں. سبحان اللہ. پھر کاروبار بڑھتا گیا، قافلہ بڑھتا گیا. سبحان اللہ. اللہ. آپ جیسے خوبصورت محبت کرنے والے، اللہ تعالیٰ ہمارے ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بسم اللہ.